سامعین حضرات، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک مذاکرہ منعقد کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اردو صحافت کے 200 سال، اردو صحافت میں خواتین کا کردار۔ اس موضوع پر آج ہمارے درمیان بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر سب ایڈیٹر ڈاکٹر محمد سراج اللہ تیمی اور مولانا مظہر الحق عربک اینڈ پرشین یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جمشید عالم۔ جناب، آج ہم لوگ یہاں پہ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہے کہ اردو صحافت میں خواتین کے کردار کیا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر سراج اللہ صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیں کہ اردو صحافت میں خواتین کے کردار کتنے اہم تھے اور کس طرح کے کردار انہوں نے ادا کیے۔ سب سے پہلے میں محترمہ زرین فاطمہ صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں صحافت نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ صحافت خواہ اردو ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو یا اور دوسری زبانوں کی ہو، اردو صحافت کی جہاں تک بات ہے اور خاص کر عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں نے اردو صحافت میں کس طرح کا کردار ادا کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت کے 200 سال جو ابھی مارچ میں پورے ہوئے، ان 200 سالوں میں بہت زیادہ خواتین ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ سچی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اردو اخبار جامع جہانما سے اردو صحافت کی جو داغ بیل ڈالی گئی، تب سے اب تک اردو کا کوئی بڑا نام خاتون کے حوالے سے مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں، مردوں میں تو بہت سارے نام ہیں اور ان کی تفصیلات اگر پیش کی جائیں تو وقت درکار ہے، لیکن خواتین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 200 سال کے اندر بہت بڑا کوئی ایسا نام نظر نہیں آتا ہے۔ البتہ خواتین کے حوالے سے ہمارے کئی بڑے بڑے کہتے ہیں صحافیوں نے اور ادیبوں نے کئی رسائل اور اخبارات جاری کیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولوی سید احمد دہلوی نے خواتین کے لیے بلکہ ایک رسالہ جاری کیا تھا اخبار النساء کے نام سے 1884 میں۔ یہ اخبار دہلی سے نکلنا شروع ہوا تھا اور اس اخبار میں خواتین کے مضامین کو بڑے اہتمام سے شائع کیا جاتا تھا۔ پھر 14 سالوں کے بعد 1898 میں مولوی سید ممتاز علی نے ایک اخبار نکالنا شروع کیا تہذیب نسواں کے نام سے، جس کی ایڈیٹر سید ممتاز کی اہلیہ محمدی بیگم تھیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمدی بیگم اردو کی ناول نگار تھیں۔ انہوں نے 3 ناول لکھے اور وہی تہذیب نسواں کی ایڈیٹر بھی تھیں۔ تو اخبارات اور رسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اردو اخبارات میں خواتین نے بحیثیت ایڈیٹر اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور جہاں تک اخبارات کی بات ہے تو اس میں کوئی خواتین بڑا نام بڑا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب ادھر حالیہ دنوں میں کچھ نام ضرور ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کئی نام تھے، اور ڈاکٹر وسیم راشد ہیں، وہ صحافت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وسیم راشد تہذیب النساء نام سے جو محمدی بیگم نے رسالہ نکالا، شاید وہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے اچھی طرح سے اخبارات یا رسالے کے لیے کام کیا، لیکن ان کے علاوہ 1-2 نام شاید ہوں تو ہوں، ان کے علاوہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ میں اب چاہوں گی ڈاکٹر جمشید صاحب کہ آپ بتائیں کہ کچھ اور نام ہیں آپ کے ذہن میں جو اردو اخبارات میں یا اردو صحافت میں جن کا نام نمایاں ہو۔ بے شک، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ AIR کے لیے کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ مجھے اس موضوع پہ میں بول سکوں۔ تو جیسے میرے عزیز دوست اور نے کہا کہ کچھ رسائل ہیں، کچھ صحافت میں کچھ خواتین کام کر رہی تھیں، تو جیسے کہ کلکتہ سے ایک نیوز پیپر مجھے یاد ہے، روزنامہ ایک شائع ہوتی تھی، اس میں ایک آصف شجر کر کے ہوا کرتی تھی جن کا ایک اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سیدہ بانو تھیں جو AIR میں ہی کام کرتی تھی اور اردو صحافت کو ہی وہ دیکھتی تھی، اردو صحافت میں ہی ان کا ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے فرحت رضوی تھیں، اردو کے ہی صحافت سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی اور کوشش پوری انہوں نے کی کہ میں اس کو ایک اگلے معیار تک لے کر کے جاؤں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ عورتوں کا جو اہم رول ہونا چاہیے یا کردار ہونا چاہیے خواتین کا اردو صحافت میں، وہ نہیں رہا ہے۔ تو بمشکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ہم امید کرتے ہیں وہ امید پہ ہم لوگ کھرے نہ اتر پائے ہیں، کہیں نہ کہیں
ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایسا رہا ہے. تو میں یہ 2-4 نام ہیں. جی بالکل مانتا ہوں کہ 200 سال میں اردو صحافت میں خواتین کے کردار نمایاں نہیں ہیں، لیکن گزشتہ 15 سے 20 سالوں میں کچھ خواتین تو ہیں جن کے نام نمایاں طور پہ لیے جا سکتے ہیں. تو سراج اللہ صاحب، میں یہ چاہوں گی کہ آپ کسی بھی اخبارات کا نام لیے بغیر ان خواتین صحافی کا نام لیں جنہوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے صحافت کی دنیا میں. جی، اور زمینی سطح پر یا گراؤنڈ لیول پر اگر دیکھا جائے تو 2-3 چہرے مجھے نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ نظر نہیں آتا. جیسا کہ آپ نے یا ہم لوگوں نے پہلے گفتگو کی کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں اجازت اگر اب مل رہی ہے تو وہ ان گھرانوں کی خواتین ٹی وی چینلز کی طرف جا رہی ہیں، ہندی اخبارات کی طرف جا رہی ہیں، انگریزی اخبارات کی طرف جا رہی ہیں. اردو اخبارات سے ابھی بھی ان کا رشتہ بہت کمزور ہے. کئی اخبارات ایسے ہیں جہاں میں نے دیکھا کہ خواتین کو ایز اے سب ایڈیٹر بحال کیا گیا. اسی طرح کا رپورٹنگ کے لیے بھی ان کو زمینی سطح پر بھیجا گیا، لیکن بہت کامیاب وہ نظر نہیں آئیں. پھر انہیں کچھ دنوں کے بعد ہی کنارہ کر دیا گیا. تو میری نظر میں کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے زریں فاطمہ کے علاوہ. یا پٹنہ میں اگر میں کہوں تو پٹنہ سے باہر ایک ہمارا سماج میں ایک تھیں رضوانہ نام کی، جن کو میں نے دیکھا کئی سالوں تک کہتے ہیں رپورٹنگ کی، اور ان کی رپورٹنگ بھی قارئین میں بہت پڑھی جاتی تھیں اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے تھے معاشرے پر. اب وہ کہاں ہیں، کس حالت میں نہیں جانتا. پٹنہ میں بھی خواتین صحافی 1-2 رہی ہیں، جیسے کہ ریشما اختر ہیں، شاہینہ. یہ الگ بات ہے کہ شاہین پروین جو ہیں وہ تو کچھ وقت کے لیے رہی، لیکن ریشما اختر نے بھی کافی لمبے عرصے تک کام کیا اور پھر وہ دہلی چلی گئیں. لیکن سبھی اخبارات میں اگر اوور آل دیکھا جائے پوری مطلب ہندوستان کی، تو اردو اخبارات میں خواتین کے کردار مجھے بھی کم نظر آتے ہیں. پھر بھی میں یہ چاہوں گی کہ ڈاکٹر جمشید صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان اخبارات میں یعنی اردو اخبارات میں، اردو صحافت میں خواتین کو کیوں نہیں آنے کا ذوق رہا. بے شک میں 2-3 چیزیں رکھنا چاہوں گا. جیسے کہ ہمارے عزیز دوست نے کہا کہ اردو صحافت میں اور روزنامے میں خواتین کا رول زیادہ نہیں رہا. اس کے بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اولین یہ کہ ہم لوگوں میں جس طرح کی علم اور بیداری آنی چاہیے تھی اس طرح کی علم اور بیداری نہیں آئی. اور جس طرح سے ہمارے عزیز دوست نے کہا کہ پردے کے اندر میں کام کرنا تھا، اس کو لے کر کے اور بھی پریشانیاں آتی چلی گئیں، اور اس کو ہم لوگوں نے بہت پیچیدگی در پیچیدگی ہوتی چلی گئی. ممکن ہے کہ اس میں کچھ خواتین اپنا مستقبل دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں گی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ریشما اختر رہی ہیں، شاہین میڈم رہی ہیں، ان لوگوں کا کام کافی زیادہ رہا ہے. لیکن میں تھوڑی سی ہی متفق رکھوں گا، کیونکہ اب جو دور آ گیا ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا رہا ہے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ خود خواتین بھی اردو صحافت میں آنا نہیں چاہتی ہیں؟ اس کے بہت سارے یہ وجہ ہو سکتی ہیں میم، کیونکہ اردو جو زبان ہے اس کی ایک الگ چاشنی ہے. اس اردو زبان کی رشد اور ارتقاء ہندوستان میں ہوئی ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد تو ابھی بھی بے شک ہے، بالکل ہے، لیکن صحافت اور روزنامے کے طور پہ اور جو کریئر اور مستقبل کی بات کرتے ہیں لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس کے کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اردو صحافت اور خواتین کے جو رول رہے ہیں 200 سالوں میں، یہ بڑے ہی کم مقدار میں پائی جاتی ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ مشکل ہے، شاید ہی ہم کسی ایسے وقت میں خواتین کا نام بہت شور سے لے سکتے ہیں. آپ شراج صاحب، آپ ہمیں اس پر تو آپ بے شک اچھے سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اردو صحافت میں خواتین کیوں نہیں آنا چاہتی ہیں. کیونکہ جہاں تک میں نے ایک صحافی ہونے کے ناطے دیکھا ہے کہ ایک ماحول جو کریٹ کیا جاتا ہے، جو ایک ماحول بنایا جاتا ہے صحافت میں، تو وہ شاید خواتین کو مہیا نہیں کرایا جاتا.
اس پہ آپ روشنی ڈال پائیں گے پلیز؟ جی 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 نہیں، سب سے پہلی بات جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ کہتے ہیں ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہی اجازت نہیں دیتا ہے کہ خواتین فیلڈ میں صحافت میں یا فیلڈ میں جائیں. ہاں ہاں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں اگر آتی بھی ہیں تو چونکہ ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اردو صحافت میں ان کا جو مستقبل ہے یا ان کا جو کیریئر ہے بہت روشن اور تابناک نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی تک اردو زبان ہو یا اردو صحافت ہو یا اردو اخبارات ہوں، ان کو روزگار سے نہیں جوڑا گیا ہے. سچی بات یہ ہے. جبکہ دوسرے اخبارات میں اور ٹی وی چینلز میں بہت ہی چکا چوند ہے وہاں. ہاں ہاں، کافی گلیمر ہے، گلیمر ہے، ساری چیزیں وہاں. تو لڑکیاں اچھی سیلری کے ساتھ وہاں اچھی پر، سیلری کے ساتھ جی لڑکیاں ادھر زیادہ متوجہ ہوتی ہیں اور وہاں جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ایک چینل پہ بہت ایک بڑا نام ہے نغمہ. ہاں ہاں، ظاہر سی بات ہے نغمہ سحر، نغمہ سحر سحر وہ ایک بڑا نام تھا. اگر اردو صحافت میں اسمارٹ سیلری ہوتی، اچھی تنخواہ ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً وہ سوچتی اردو صحافت میں آنے کے لیے. لیکن وہ اگر ہندی چینل سے جڑی ہوئی ہیں. آپ نے ابھی 2-4 نام لیا تھا سراج صاحب جو خواتین صحافی کا، آپ کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی لڑکیاں آ سکتی ہیں؟ جس طرح اگر یہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں، یہ عورتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ریشما آفتاب ہوں چاہے جو بھی ہوں، وہ تو اور بھی عورتیں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں ایک مسئلہ یہ بھی میں دیکھتا ہوں، کیا زبان کو یہاں پر جس سے کسی ایک سماج سے جوڑ دی جاتی ہے وہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. جیسے اردو زبان ہے تو اردو زبان تو سب کی ہوتی ہے، اور زبان میں جو مستقبل اگر بنانی ہے، جیسے کہ اردو کی چاشنی اپنی الگ تھی، منشی پریم چند ہوا کرتے تھے جو اردو زبان میں لکھا کرتے تھے، گوپی چند نارنگ ہے جو اردو زبان میں لکھا کرتے تھے. اور یہ بہت پہلے زمانے کے واقعی یہ تھا کہ کم سے کم تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو زبان کو کسی بھی معاشرے سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اب اردو صحافت میں ضروری ہے کہ میرے عزیز دوست نے کہا کہ مسلم معاشرے کی لڑکیوں کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر زبان ہے تو زبان میں کوئی بھی آ سکتا ہے. نہیں، آپ کو میں بتا دوں کہ اردو صحافت اردو اخباروں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہندی زبان والے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بالکل درست ہے، ہونا بھی چاہیے، میرے خیال سے ہونا بھی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں ہندی والے جیسے اردو والے ہندی اخباروں میں کام کر رہے ہیں، ہندی چینلوں میں کام کر رہے ہیں انگریزی، اسی طرح سے ہندی والے بھی جو ہیں اردو اخباروں میں کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ کرنا بھی چاہیے. اس کو ہم انگریزی میں ایک شبد بولتے ہیں، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کو کیسے لائیں، ہم خواتین کو اردو صحافت کی طرف کس طرح متوجہ کریں. بس میں وہی بولنا چاہوں گا. ایک لفظ ہے انگریزی میں جس کو بولتے ہیں ہم لوگ کراس کلچر، کراس ملٹی لنگول. ہم سب لوگوں کو ملٹی لنگول ہونا پڑے گا. کراس کلچر، ہم باقی سارے لوگوں کو جو ہندی جرنلزم کر رہے ہیں، جو انگریزی جرنلزم کر رہے ہیں، ان کو اردو کی طرف لائیں اور اردو والوں کو ہندی اور انگریزی کی طرف لے جائیں. اس سے یہ بھی ہوگا کہ ہمارا ایک کراس کلچر ہوگا اور وہ ساری چیزیں اور لوگ ایک دوسرے کی طرف آئیں گے، میرے خیال سے متوجہ ہوں گے، اور وہ اس چیز کی خوبصورتی اور کی طرف لے جائے گی. تو میرا ماننا ہے کہ اردو صحافت میں یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زبان سب کی زبان ہے. جی بالکل. سراج صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ وہ خواتین جو 1-2 خواتین اگر کام کر رہی ہیں بطور صحافی، اس طرح کی اور خواتین کیوں نہیں آ سکتی ہیں؟ انہیں کس طرح آنا چاہیے؟ انہیں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرف؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذہنیت تبدیل کرنی چاہیے. درست. ہم اپنی خواتین کو یقیناً کہتے ہیں پوری تاریخ بتلاتی ہے، بلکہ آپ کو میں بتلاؤں کہ اسلام کی تاریخ ہے کہ جب بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں تو خواتین بھی اس میں شامل ہوتی تھیں. بہت کچھ کیا ہے. اور بعد میں کہتے ہیں جنگ آزادی جو ہوئی اس میں بھی کہتے ہیں اہم کردار ادا کیا ہے. اور آج اگر ہم چاہیں اپنی خواتین کو صحافت میں لانا تو لا سکتے ہیں. شرط ہے ہمیں اپنی ذہنیت تبدیل کرنی چاہیے. یہاں بھی اگر خواتین آئیں گی، ظاہر سی بات ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کہتے ہیں جس سے کہتے ہیں افساد کا اندیشہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں وہاں تھوڑی سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں ان کو اگر یہ احساس دیا جائے کہ نہیں آپ صحافت کر سکتی ہیں. اور ایک چیز دوسری چیز کی کہتے ہیں صحافت کے لیے ضروری نہیں کہ ہم گراؤنڈ پہ ہی جائیں، ہم ڈیسک پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں.
کئی ہیں ڈیسک پہ بڑے نام ہیں، وسیم راشد کا جیسا کہ میں نے پہلے نام لیا، جی نازیہ نوشاد وغیرہ ہیں، نازیہ ہیں، یا جو بھی دو چار اور نام ہیں، وہ سارے لوگ ہیں صحافت کے لیے ہمارے لیے کہتے ہیں دفتر اور آفس بھی اچھی جگہ ہے، وہاں بھی ہم کہتے ہیں سیف زون رہ کر کے صحافت کو انجام دے سکتے ہیں، صحافتی امور کو انجام دے سکتے ہیں. بالکل، صحافت تو ویسے بھی جنونی کیفیت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اگر خواتین حضرات کے اوپر بھی چھوڑی جائے کہ وہ ڈیسک پہ کام کرنا چاہیں یا فیلڈ میں کام کریں، آزاد ایک خیال ہونا چاہیے، اور خواتین حضرات کے لیے یہ چیزیں مہیا کرانے کی ذمہ داری اس صحافت کے طور پہ اور جو بھی ہمارا جو مقام ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے فیلڈ میں بھی کر سکتی ہیں وہ، اور ڈیسک پہ بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں. اگر ہم مقایسہ کرتے ہیں بین ہندی اور بین فارسی اور بین اردو اور انگریزی، تو دیکھ کیا پاتے ہیں کہ اردو صحافت کے جو بھی خواتین حضرات ہیں یا جو بھی عورتیں جاتی ہیں فیلڈ میں، کم دیکھنے کو ملتی ہیں مجھے بنسبت ہندی کے اور انگریزی کے. تو میرے خیال ہے کہ یہ فیصلہ ان خواتین حضرات پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ آپ بے شک آپ آزاد ہیں، آپ جیسے بھی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. ایک چیز اور ہے زرین فاطمہ میم کہ اردو اخبارات کے جو مالکان ہوتے ہیں نا، عام طور پر وہ پروپرائٹر میں، ناشر میں اپنی اہلیہ کا نام دیتے ہیں، بہن کا نام دیتے ہیں. اس طرح سے خواتین کا نام مالکان میں کہتے ہیں ہوتے ہیں، ایڈیٹر میں وہ نہیں دے پاتے ہیں. البتہ ادبی جو جرائد اور رسائل ہیں ان کے کچھ ایڈیٹرز یا ان کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ ایڈیٹر میں یا اعزازی ایڈیٹر میں اپنی اہلیہ کا نام دیتے ہیں، چونکہ وہ خود پروفیسر ہوتے ہیں یا اور بھی کہتے ہیں سرکاری ملازمت میں ہوتے ہیں، تو ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ایک دو بات میں عرض کروں کہ روزنامہ جو پہلے پٹنہ سے بھی شائع ہوتا تھا، ابھی دہلی سے شائع ہو رہا ہے، تو روزنامہ حد سلطانہ ایک تھیں بحیثیت ایڈیٹر، انہوں نے اچھا کام کیا اور بڑا کام کیا. بہت سارے کہتے ہیں انہوں نے، مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے رپورٹنگ بھی کی اور ادارت کی ذمہ داری بہت حسن خوبی انہوں نے انجام دی. تو مالکان جو ہوتے ہیں وہ بھی اخبارات میں اہلیہ کا نام دیتے ہیں. ہم لوگ آج اس موضوع پہ جب بات کر رہے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اردو صحافت میں خواتین کا کردار نمایاں تو نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا سہارا ضرور لیا گیا ہے. بالکل بالکل، خواتین کا سہارا اردو صحافت میں ضرور لیا گیا ہے، لیکن خواتین کو بطور صحافی کام کرنے کا موقع بہت کم دیا گیا ہے. تو چلیے آج ہم اس موضوع کو اب یہیں اب اختتام پذیر کرتے ہوئے اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ رخصت ہونے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ایک ہمیں پیغام دیتے جائیں کہ خواتین کو کس طرح سے خود مختار ہونا ہے، کس طرح سے صحافت میں آنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے سماج سے لڑنا ہے. خواتین کو کسی سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن بنانے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ موجودہ وقت میں خواتین تمام شعبہ حیات میں آ رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہیں، اور اب تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ مرد بہت پیچھے جا رہے ہیں، خواتین بہت آگے جا رہی ہیں. جی کئی بار جو امتحانات کے نتائج آتے ہیں وہ ہمیں چونکا دیتے ہیں. جمشید صاحب آپ بتائیں ہمیں. جی میں بے شک کہنا چاہوں گا کہ خواتین حضرات کے لیے ہے کہ ایک شعر سے کہنا چاہوں گا کہ عجم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان کو پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. یہ سارے خواتین حضرات کے لیے ہے کہ آپ اردو زبان اور اردو صحافت کے لیے آپ آگے آئیں اور آپ قدم سے قدم ملا کر کے چلیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. چلیے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے اس مذاکرے کا اختتام نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سراج اللہ صاحب اور بہت بہت شکریہ جمشید صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. شکریہ بہت.